اس وقت ہم دبئی میں ہی موجود ہیں اور عرفان صدیقی صاحب جن کا ہم صبح سے ہی انتظار کر رہے تھے، لیکن میاں نواز شریف کی بہت سی اہم میٹنگز رہی ہیں اور ان کو تمام جو پلان ہے اس کو فائنل کر کے بالآخر عرفان صدیقی صاحب یہاں پر موجود ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تیاریاں مکمل ہیں؟ جی ہاں، انشاءاللہ. آج صبح جو فلائٹ ہے وہ کہ ہم بھی اس میں آپ کے ہمراہ ہوں گے، تو کیا کوئی پلان فائنل ہوا ہے؟ دیکھیے، پروگرام تو یہی ہے کہ صبح 8:30 بجے انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے، اسلام آباد میں تھوڑا سا قیام ہوگا اور واپس لاہور آ جائیں گے فلائٹ. اور یہ بتائیے گا کہ ہر کوئی یہ بات پوچھ رہا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر ہی وکلاء کی ٹیم سے میاں صاحب کی مشاورت ہوگی یا کوئی آگے بھی ایئرپورٹ سے نکلیں گے 1 گھنٹے کا چونکہ ابھی یہ طے نہیں ہے. لاہور تو نہیں، اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ جب اتریں گے تو لائر سے ان کی ملاقات ہوگی، ان کی ریکوائرمنٹ دیکھی جائیں گی اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی ضرورت ہوگی کیونکہ ان کی بیل تو ہو چکی ہے 24 تاریخ تک. لیکن ان کا اوریجنل پلان بھی یہی تھا کہ اسلام آباد جائیں گے اور میرا خیال ہے عدالت میں بھی ہم نے یہی بتایا ہے کہ ان کا طیارہ اسلام آباد آ کے رکے گا، تو وہ اسلام آباد جائیں گے. بعد میں پھر دیکھیں گے کہ ان کے وکلاء کیا مشاورت کرتے ہیں اور کوئی کیا مشورہ دیتے ہیں. اور اسی کے بعد 1 گھنٹے کیونکہ 1:30 بجے ہی فلائٹ جو ہے لاہور کے جی لیے. ہاں. لاہور جب اترا جائے گا تو کیا کوئی داتا دربار پہ بھی حاضری یا کوئی اس طرح کا کوئی ہے؟ نہیں، ابھی سڑک پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. وہاں سے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائیں گے مینار پاکستان اور وہاں جلسے سے خطاب کریں گے. جو قافلے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہ آج سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ خاصا ہجوم وہاں اس وقت بھی موجود ہے، تو کل اس وقت تک انشاءاللہ میاں صاحب کا خطاب ہو چکا ہوگا موسٹ پروبیبلی، اور جو پیغام میسیج انہوں نے دینا ہے قوم کو دے چکے ہوں گے. عرفان صدیقی صاحب، آپ ان کے لیے ایک اسپیچ رائٹنگ کا تو ہر کسی کو ہی یہ علم ہے. تقریر کتنی کوئی وزدار ہوگی؟ کس کس طبقے کے لیے پیغام ہوگا؟ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ تقریر کتنی لمبی ہوگی؟ اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا. دیکھیے، میاں صاحب جب جلسہ ہائے عام میں بولتے ہیں نا تو وہ لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھتے. یہ ان کی بڑی پرانی مشق ہے. اسمبلی میں بولتے ہیں، کسی سیمینار میں جاتے ہیں، کسی کانفرنس میں جاتے ہیں تو وہ لکھی ہوئی تقریر سامنے رکھ لیتے ہیں. تو ایک براڈر سا جو ان کا فریم تیار ہوا ہے تقریر کا، اس میں بنیادی بات جو ہے وہ عوام کے مسائل ہیں، عوام کی مشکلات ہیں، اور میاں صاحب اپنے ٹریک ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ان مشکلات کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے. ایک روڈ میپ دیں گے، کوئی فارمولہ دیں گے، اور یہ تقریر عام طور پہ عوامی جو مسائل ہیں یا مشکلات ہیں انہی کے گرد گھومے گی اور ان کے حل کے بارے میں میاں صاحب کے جو عزائم ہیں، جو پلانز ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ سیاسی امور ہیں جو پاسٹ ہوا یا جو ان کے ساتھ گزری، اس کا بھی میاں صاحب سے اگر کوئی توقع رکھتا ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے تو وہ تذکرہ بھی ہوگا. تو مطلب جو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے کوئی ہارڈ تقریر نہیں کریں گے. نہیں، اس میں تو کوئی میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ہارڈنیس کی بات ہے. دیکھیں، 2017 میں ایک چلتی ہوئی حکومت جو ہے اس کا خاتمہ ہوا ہے، تو میاں صاحب ایک ہسٹری بتائیں گے کہ وہ ملک کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے. 28 جولائی 2017 کو جب انہیں نکالا گیا تو ملک کہاں کھڑا تھا اور آج کہاں کھڑا ہے. تو اس کا تجزیہ اور تذکرہ کرنا میرا خیال ہے بنتا ہے. 5 کرداروں کی بات کی جاتی ہے تاکہ وہ بتائیں کہ جب 4 سال بعد وہ ملک میں گئے ہیں تو وہ کس ملک کو چھوڑ کے آئے تھے اور اب کس ملک کے اندر واپس آ رہے ہیں. تو میاں صاحب نے جو لندن میں پریس کانفرنس کی تھی 5 کرداروں کا نام بھی لیا تھا، تو کیا وہ چیز بھی اپنی تقریر میں دیکھیے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میاں صاحب عام طور پہ نہ تو ڈسکس کرتے ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی پری پلاننگ ہوتی ہے ان کی. وہ اس خاص لمحے کے اندر اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کبھی نام لیتے ہیں، کبھی نہیں لیتے ہیں، کبھی اس بات کو زیادہ سٹریس کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ عوام کے مسائل، عوام کے مشکلات پہ ہے، مہنگائی پہ ہے، بجلی کے بلوں پہ ہے، غربت پہ ہے، پاکستان کی جو اوورآل ایک معاشی زوال کی اور پستی کی کیفیت میں چلا گیا ہے اس پہ ہے، اس کی خارجہ پالیسی پہ ہے، اور ملک کو کس طرح اس دلدل سے نکالا جائے اس پہ توجہ مرکوز ہے.
سر یہ بتائیں کہ سعودی عرب اور پھر یو اے ای میں بھی کل سے آج تک ان کی بہت ہی اہم میٹنگز رہی ہیں، تو ان کی جو دوست ممالک میں یہ جو میٹنگز تھی ان کا کیا کوئی آگے مستقبل میں پاکستان میں ان دوست ممالک کی سرمایہ کاری اور معاشی حوالے سے بھی کوئی اس کا بھی کوئی کردار رہا ہے جو نواز شریف صاحب نے یہاں پر جو میٹنگز کی ہیں؟ مجھے بالکل میں آپ کو حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے ان کی نوعیت کا نہیں معلوم، جی. ورنہ میں یہ آپ سے شیئر کر پاؤں گا کہ وہ کون سی شخصیات تھیں. جی لیکن اتنا ہے کہ میاں صاحب اپنی ساری جلاوطنی کے دوران بھی ان کے رابطے رہے ہیں ممالک سے، جی. دوست ممالک سے، خاص طور پہ سفارتی سطح پہ بھی اور غیر سفارتی سطح پہ بھی اور نجی سطح پہ بھی. یہ ان کا اپنا ایک پرانا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کے حوالے سے دوسرے ممالک کے فرما رواؤں کے ساتھ ذاتی رابطے بھی رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے کوششیں یقیناً کی ہیں، کاوش کی ہے، اور اللہ کرے گا کہ جب ہم انتخابات کے عمل سے گزر رہے ہوں گے یا گزر جائیں گے اور حکومتیں استوار ہو جائیں گی تو اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، سو کائنڈ.